صاحب نے جو تحریک ترقی و کمال کے مقاصد ہیں یا آج کے دن کے حوالے سے بات کر دی ہے، میں دو چار لفظوں میں اس طرح کہوں گا کہ تحریک ترقی و کمال جو ہے، اس کا جو سب سے بڑا منشور ہے، سب سے بڑا جو مقصد ہے، وہ ماحول کی صفائی کرنا، کہ ہمارا ماحول کس طرح صفا ہوگا۔ یہ آتا ہے سماجی کھاتے میں، کہ ہم نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ کوڑا کرکٹ آپ نے کہاں ڈالنا ہے، گندگی نہیں پھیلانی، یہ جتنی بھی ماحول کو آلودہ کرنے والی چیزیں ہیں، گندا کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے ہم نے اجتناب کرنا ہے یا ان سے بچاؤ کس طرح کرنا ہے۔ اور یہ جو گندگی پھیل رہی ہے، یہ صرف گھر سے کوڑا کرکٹ، یہ تو ایک عام بات بن گئی ہے جی، کہ ہم کوڑا کرکٹ گھر سے اٹھاتے ہیں، باہر پھینک دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پھینک دیتے ہیں۔ لیکن کبھی کسی نے یہ بات نہیں کی کہ یہ جو اینٹوں کے بھٹے لگے ہوئے ہیں، یہ جو زہر اگل رہے ہیں، ان کے لیے کیا ہونا چاہیے۔ یہ انڈسٹریل اسٹیٹ میں جو سینکڑوں کے حساب سے انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں، ہمارے ہری پور میں سینکڑوں کے حساب سے انڈسٹریز ہیں، اور کسی ایک انڈسٹری میں بھی ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں لگا ہوا۔ ہم نے ٹیسٹ کروایا ہے، ابھی ریسنٹلی یونیسیف کی ایک رپورٹ میں نے جناب چیئرمین صاحب کو بھیجی ہے، جو 111 صفحات پہ مشتمل ہے، اور جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں تو انسانی زندگی کا قائم رہنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو چکا ہے، اس پہ ہم نہیں جاتے۔ یہ بھی ایک آلودگی ہے، یہ بھی ایک گند ہے، لیکن اس سے بڑھ کے ایک گند ہے جنرل سیکرٹری صاحب، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں گندگی ہے، کرپشن کی گندگی، جھوٹ کی گندگی، فراڈ کی گندگی، اور ان گندگیوں سے ہمارا معاشرہ بڑا پڑا ہے۔ جو جتنے بڑے عہدے پہ ہے، وہ اتنا بڑا جھوٹا ہے، وہ اتنا بڑا کرپٹ ہے، وہ اتنا بڑا فراڈیا ہے۔ تو ہم نے ان لوگوں سے بھی جان چھڑانی ہے، اس آلودگی سے بھی ماحول کو، اس آلودگی سے بھی معاشرے کو پاک کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوئی بھی فرد واحد جتنی طاقت میں مرضی یہ ہو، وہ نہیں کر سکتا، اور ہم تو ہیں ہی اس طبقے سے جو کمزور طبقہ ہے۔ اور کسی بڑے دانشور کا یہ قول ہے، اور ہمارے چیئرمین بھی پارٹی کے جو سربراہ ہیں وہ بھی یہ کہا کرتے ہیں کہ طاقتور قوتیں جو ہیں ان سے بچنے کے لیے کمزور قوتیں، کمزور لوگ جو ہیں، ان کا بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ متحد ہو جائیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں۔ اب اگر سیلاب بھی آ جائے نا، کوئی دریا میں بہہ رہا ہے، تو وہ بہت سارے لوگ ہوں، ایک دوسرے کو پکڑ کے کھڑے ہو جائیں تو ان کو دریا بھی بہا کے نہیں لے جا سکتا۔ اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ تنکا چننا ہے، یہ چن کے ہم نے جمع کرنا ہے، ان کو اکٹھا کر کے تو اس کو یکجا کرنا ہے۔ جب ایک ایک تیلا یا ایک ایک لکڑی ہوگی تو وہ آسانی سے توڑی جا سکتی ہے۔ جب ان کو جمع کر کے گڈھا بنا لیں گے یا ہم اس کو جھاڑو بنا لیں گے، پھر توڑنا مشکل ہوگا۔ اس لیے میری یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان سے یہی درخواست ہے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم کتنے طاقتور ہیں، ہم نے طاقتور بننا ہے، اور ہماری طاقت دولت نہیں ہوگی، ہماری طاقت اتحاد و اتفاق ہوگی۔ ہم نے اس اتحاد و اتفاق کے لیے کام کرنا ہے۔ جب اتحاد اور اتفاق ہوگا، پھر نہ گلیوں میں کوڑا کرکٹ ہوگا، نہ انڈسٹری جو ہے وہ زہریلے مادے اگلیں گی، ہر ایک کا راستہ روکا جا سکتا ہے، اور نہ پھر ہماری اسمبلیوں میں، ہمارے سینٹ میں، اور ہمارے ڈسٹرکٹ کونسل اور جتنی بھی جگہیں ہیں وہاں پہ کرپشن، ہمارے سیکریٹریٹ میں پھر کرپشن نہیں ہوگی، پھر بدماشی نہیں چلے گی، ہر ایک کو جوابدہ ہونا پڑے گا عوام کے سامنے۔ تو اس لیے میں ایک دفعہ پھر آپ تمام احباب کا، خصوصی طور پہ اپنے جنرل سیکرٹری صاحب کا، ریاض خان صاحب کا، اور ان کے ساتھ جو ہمارے بھائی آئے ہیں، ان سب کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور یہاں تشریف لا کے ہمارے اس پروگرام کو بھی رونق بخشی۔ اور آپ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ آپ تشریف لائے، ہماری ٹوٹی پھوٹی باتیں سن کے۔ یہ آگے جو بھی نظام چلنا ہے وہ مشاورت سے چلنا ہے، ایک دوسرے سے مشورہ کر کے ہم آگے نکلیں گے کہ کس گندگی سے ہم نے کس طرح بچنا ہے۔ آپ کو بہت شکریہ، بہت مہربانی۔